تو وہ میں نے جو پچھلی دفعہ ہفتے کو ٹھنڈے پانی سے بولا تھا, نہایا کوئی؟ ہو سکتا ہے کوئی نہایا ہو اور آ ہی نہ پایا ہو. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جب سستی ہو رہی ہو برف ڈالو بالٹی میں, برف کی بڑی سل, اور یک ٹھنڈے پانی سے ایک دم سے نہیں ڈال دو, تھوڑا تھوڑا کر کے. سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پہ پھر بائیں پھر سر پہ, تو ایسے ڈالو, ایک دفعہ کاکڑ دنہ ہو جائے گا. کاکڑ دنہ بھی دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے. کاکڑ دنہ کہتے ہیں جو قوالی چلتی ہے نا, شروع میں ہلکی پھلکی چل رہی ہوتی ہے, پھر ایک دم دھن دھن کاکڑ دنہ کی آواز آتی ہے. یہ میں نے نیو کراچی سے یہ لفظ سیکھا ہے, نیو کراچی سے یہ لفظ سیکھا ہے کاکڑ دنہ. ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کاکڑ دنہ ہو گیا, آج تو بریانی ایسی کھائی کاکڑ دنہ ہو گیا. میں نے کہا کاکڑ دنہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار جب قوالی چلتی ہے شروع میں سلولی چلتی ہے, پھر ایک دم دیکھ دن کاکڑ دنہ ہوتی ہے نا, تو وہ جب قوال جب انجوائے کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو پھر نام ہی کیا رکھ دیا, کاکڑ دنہ. تو آپ سست بیٹھے ہوئے ہو, واش روم میں جاؤ, کپڑے اتارو, ٹب میں برف ڈال کے یخچل ٹھنڈا کرو, پہلا جب مگا ڈالو گے اپنے اوپر تو کاکڑ دنہ ہو جائے گا. جو ہلو گے نا یوں کر کے, ساری سستی ایک دم ختم. تو پہلی دفعہ میں کاکڑ دنہ ہوگا, پھر دوسری دفعہ میں صرف دنہ ہو جائے گا, کاکڑ رہ جائے گا. تیسری دفعہ میں صرف کاکڑ ہوگا, دنہ رہ جائے گا. چوتھی دفعہ میں وہ بالکل نارمل ہو جاؤ گے آپ اور فریش ہو کے باہر نکلو گے. خیر, تو 10 روپے میں برکت ہم کہتے ہیں نا, 10 روپے میں کیا ہے برکت. اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں بھائی 10 کا مطلب 10 ہے, 20 کا مطلب 20 ہے. تو یہ چیزیں مذہب کہتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یعنی یہ کچھ سمجھ نئی نسل. میں بیانات میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایک نے کہا کہ بزرگ اور کتابیں اور یہ جتنی ہیں سب کو سمندر میں معاذ اللہ پھینک دو اور ترقی کرو, بس ترقی کرو, مذہب کو نکالو. خوب اچھی طرح بات سمجھ لو, بار بار یہ بات میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے. یاد رکھو مذہب کبھی بھی نہیں کہتا کہ بلا دلیل کوئی بات مانو. مذہب کبھی بھی نہیں کہتا کہ جس بات کا ایویڈنس نہ ہو, ثبوت نہ ہو, اس پہ یقین کر لو. یہ تو سب سے پہلے دعوت ہی اسلام نے دی ہے کہ وداؤٹ ایویڈنس کسی بات پہ یقین مت کرو. مذہب کی دعوت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تبھی تو افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون, یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون, یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ لأولی الالباب, اللہ کہتے ہیں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. تو عقل مند تو ہوتے ہی وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں, اندھی تقلید کسی کی نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے, مدعی ہوتا ہے, اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہوتی, نفس دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. مثال سے بات سمجھائیں گے ہم انشاءاللہ, مثال سے بات سمجھائیں گے. آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کورٹ میں, فرض کرو یہ عدالت میں دعویٰ کیا کہ جمشید مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے. جمشید بھائی پریشان نہ ہو, میں پھر یہ کیس الٹا بھی کروں گا کہ جمشید سے میں نے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا, تاکہ جمشید بیلنس ہو جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا بیلنس پھر خراب ہو جائے گا نا. تو پھر فی الحال ہم اس جمشید کی بات کر رہے ہیں جو بیان نہیں سن رہے, تو اس جمشید کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کیس کیا عدالت میں کہ جمشید نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جمشید کے ذمہ. جمشید کے ذمہ کہ میں نے نہیں لیے, یا میرے ذمہ ثابت کروں کہ اس نے لیے ہیں. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے, ایک غفار اور ایک وسیم. غفار اور وسیم کو میں کورٹ میں لے گیا. غفار اور وسیم نے گواہی دی کہ جج صاحب فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم گواہ ہیں کہ مفتی صاحب نے جمشید کو 2 لاکھ روپے دیے تھے. حالانکہ مفتی صاحب بیان میں خود کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. لیکن بہرحال ہو گئی غلطی, دے دیے. تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پہلے جرح کرے گی کہ یہ ایسا تو نہیں غفار اور وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہو, نہیں بھائی بالکل نیوٹرل لوگ ہیں, ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. کورٹ فیصلہ کر دے گی. جمشید کہتا ہے میں ان گواہوں کو نہیں مانتا. ستار اور کلیم گواہی دیں, ستار اور کلیم گواہی دیں گے کہ میں نے ان سے پیسے لیے تو میں مانوں گا. ستار اور کلیم کے علاوہ میں نہیں مانوں گا. عدالت کہے گی بھائی اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا تھی جو انہوں نے پیش کر دی ہے. دلیل کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ بھائی ہمیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے, اس سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. سورج کی روشنی سے فوراً دماغ میں آئے گا کہ سورج موجود ہے.
تو روشنی دلیل ہے کس کی؟ سورج کے وجود کی. دو بندوں نے گواہی دے دی, دونوں عادل ہیں, سچے ہیں, جھوٹ بولتے ہوئے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, سب لوگ گواہی دے رہے ہیں, تو ان کی گواہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. اب کورٹ فیصلہ کرے گی ان کی گواہی پہ. تو اب اگر جمشید یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں گواہ مانتا, کوئی اور گواہ لے کر آؤ, یا کلیم گواہی دے گا اور محمود گواہی دے گا تو میں مانوں گا, تو جج کہے گا بھائی اس کے ذمہ دلیل پیش کرنی تھی جس سے اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا. آپ کا جس دلیل کا مطالبہ ہے وہ دلیل مدعی کے ذمہ بولو نہیں. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھو بات کو.